السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ آج پاک فوج کی طرف سے غداروں کو سزاؤں کا اعلان کیا گیا۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک بریگیڈیئر، ایک ڈاکٹر کو سخت سزائیں دی گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید، جبکہ بریگیڈیئر اور انہیں سزائے موت کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب غداروں کو سزاؤں کا موسم آ گیا ہے تو ہم آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ جو سویلین غدار ہیں ان کو کیسے سزائیں دی جائیں۔ جب فوجی غداروں کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں تو بیلنس کیسے ہو سکے گا۔ کچھ عدلیہ پر جو ریفرنس ہے اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے OIC میں جو ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان، سینئر سیاستدان جناب محمد علی دورانی صاحب۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید دی گئی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو سزائے موت دی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی سزائے موت دی گئی ہے، اور کیا میسیج ہے آپ سمجھتے ہیں ان سزاؤں کا؟ اس دن پاک فوج نے اعلان کیا ہے کہ آرمی چیف نے ان کی توثیق کی ہے، جب دوسری طرف محسن داوڑ بھی گرفتار ہوئے ہیں شمالی وزیرستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے محسن داوڑ کا یا کسی اور چیز کو اس سے لنک کرنے کا تو کوئی وہ نہیں بنتا۔ کہتے ہیں ہر چیز کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ٹائمنگ تو جرنلسٹ کے لیے اہم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے فیصلہ اہم ہوتا ہے، اور میں اس کی فیصلے کی اہمیت یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فوج میں کوئی غدار نہیں ہے، جو تھا اس کو سزا مل گئی۔ کہتے ہیں 400 لوگوں کو پچھلے 2 سال میں سزائیں ملی۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ غداروں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو غدار تھا، جو کسی قسم کی ڈسپلن کی توڑ میں مصروف تھا، کوئی کسی قسم کی ملک دشمنی میں مصروف تھا، اس کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ باقی ادارے کو پاک اور صاف کر دیا گیا۔ اچھا، تو فوج کا تو ویسے بھی ایک یہ ہے کہ اس کے اندر احتساب کا ایک نظام موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا احتساب کا نظام بہت وائبرنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سول سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسا احتساب کا نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارا تو جناب والا اسمبلی میں کھڑے ہو کر غداری کی جو ہے وہ بیانات دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو امریکہ کے ہر 10 سال کے بعد جو ان کی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جب ڈی کلاسیفائڈ ہوتی ہیں، اس میں ہمارے غداروں کی لسٹیں نکل آتی ہیں۔ ہمارے غدار جو ہیں وہ اسلام آباد کی اور پارلیمنٹ کی غلام گردشوں میں پھر کے جو ہے غداری کا اقرار اور ملک سے محبت کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو عمل ہے ملک دشمنی کا، ملک کے محافظ اداروں کے ساتھ دشمنی کا، اپنے ذاتی مفادات، 2 ایشوز ہیں جن کے لیے ٹرائل ہونا چاہیے۔ ایک ایشو ہے غداری کا، ملک دشمنی کا، غداری نہ بھی کہیں، ملک دشمنی کہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، ملکی مفادات کو بیچنے کا، اور دوسرا اس ملک کے ساتھ معاشی غداری کرنے کا۔ ان دونوں کی سزاؤں پہ پھر جنرل صاحب سے بات ہو جائے، پھر ہم بات کریں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب دورانی صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جنرل صاحب، آج جو سزاؤں کا اعلان ہوا ہے اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں جاوید اقبال، جو کور کمانڈر بھی رہے ہیں، DGMO بھی رہے ہیں، ایک بریگیڈیئر ہیں جنہیں سزائے موت ہے، ایک ڈاکٹر ہیں۔ کیا میسیج ہے اس سے آپ دیکھتے ہیں جب فوج نے ان سزاؤں کا برملا اعلان کیا ہے میڈیا کے سامنے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فوج میں ایک سسٹم رائج ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، چیک اینڈ بیلنسز کا، آج جس کو بھی شک تھا وہ دور ہو جانا چاہیے، اور جس طریقے سے یہ سارا ہوا ہے، جس تیزی سے، جس شفاف انداز میں یہ ٹرائل ہوا ہے، ان سب کو موقع دیا گیا ہے، اس کے بعد سزائیں ہوئی ہیں، یہ بڑے واضح ہے کہ آرمی نے سب کو پیغام دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی جو ٹرانسگریشن ہے اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آخری حد تک سزا دینے کو تیار ہیں۔ جب ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اتنی سیریس سزا مل جائے اور ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت مل جائے، تو پھر باقی اداروں کے لیے بھی اور ہمارے انصاف کا جو باقی سسٹم ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک یہ چیلنج ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ دشمنی کے ملک دشمنی زور پہ ہے، ہر روز ہر طرح کے لوگ اٹھ کے ملک کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ملک نقصان پہنچانے کے لیے ہر عمل کر گزرتے ہیں، ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو ہمارا ایک نظام عدل ہے اس کو بھی
درستگی کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو جزا اور سزا کا عمل ہے یہ تیز ہو، لوگوں کو نظر بھی آئے اور ملک آگے بڑھ سکے۔ اس کے آپ کی گفتگو سے یہ صاف، میں پہلے درانی صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر میسج ہے سویلینز کے لیے ان سزاؤں میں۔ جی بڑا کلیئر میسج ہے۔ ہاں سویلین، دیکھو جی سویلین ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے۔ ایک تو کہ ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں کبھی سینٹ میں کبھی کہیں کبھی کچھ اٹھ کے لوگ ہماری باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ فوج کو اس میں جو نظام ہے ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بڑا واضح ہے وہ کہ فوج کا نظام ایک ہے، الحمدللہ چل رہا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے بھی ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کا خیال ہے جو پی ٹی ایم کا کیس ہے اس کو بھی انہی بنیادوں پر ان کی سزائیں بھی اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے کہ اگر دوسری ایجنسیوں سے کوئی سویلینز بھی رابطے میں ہیں اور پیسے لے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی سزائیں ہیں موت کی؟ اور جی اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو عوام ہے اس کو بھی کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی پاکستان کو جس طریقے سے کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچایا ہے اور ریاست کے جو بیانیہ ہے اس کے خلاف کام کیا ہے اور ریاست کے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور نظر آنی چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی دیر یا اس میں سیاسی عمل رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کو ایسی سزائیں دے سکے، ان کے لیے بھی پھر ملٹری کورٹ سے بنانی پڑیں گی سول غداروں کے لیے بھی؟ دیکھیے آپ دیکھیے سویلین ڈاکٹر کو بھی سزا ہوئی ہے اس میں جی، اور فوج میں یہ ایک ہمارے آئین پاکستان نے فوج کو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی سویلین بھی ملک کے خلاف غداری کرتا ہوا پکڑا جائے تو فوج پاکستان اس کو گرفتار کر سکتی ہیں، بلکہ سزا بھی دی جاتی ہے ان کو، اور یہ روٹین کے بیسس پر یہ جو ہمارے جاسوس سارے گرفتار ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ اب یہ ہمارے سیاسی جو ماں کے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ وہ تمام ایسے عناصر سے پیچھے ہٹ جائیں، ان کو خواہ سپورٹ نہ کریں، بلکہ ان کو کیسے کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے بجائے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو سامنے آنا چاہیے، تو وہ آ کے چیلنج قبول کریں، کیونکہ زیادہ تر مسائل ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اسی کو ہی حل کرنے ہیں اور اسی کو ہی یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ نہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو باقی غدار ہیں سویلین سائٹ پہ، پولیٹیکل سائٹ پہ، جن کے بارے میں اکثر بات بھی کی جاتی ہے، ان کو فوج کیوں نہیں گرفتار کر کے اور اپنے ملٹری قوانین کے تحت سزائیں دے دیتی؟ ایک ریلیکٹنس نظر آتی ہے، ایک جگہ آ کے رک جاتے ہیں کہتے ہیں۔ دیکھیے فوج پاکستان کو ایشو یہ ہے کہ جب وہ ہمارے سیاسی منظرنامے میں سامنے آتے ہیں تو پھر مسائل بنتے ہیں، اور اس قسم کے عناصر جن کو سیاسی طور پہ مختلف جگہ سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے عرض کی تھی یہ ہے کہ ان کو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جس کی سربراہی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اب اس سویلین ٹائم میں ہی آتے ہیں۔ ضرورت پڑے گی تو فوج پاکستان حاضر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج پاکستان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا پوری قوم کے لیے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم سامنے آئے اور اس چیلنج کو قبول کرے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اب پی ٹی ایم والا معاملہ ہے اس میں دہشت گردی کی بجائے غداری کا مقدمہ بنانا چاہیے حکومت کو، اور غداری کا ریفرنس ان کے خلاف پیش کرنا چاہیے؟ جی یہ تو حکومت نے دیر کر دی، اس پہ دیر کر آپ جا کے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور اس نتیجے میں کچھ ہمارے جو معصوم سویلینز ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور کچھ فوجی زخمی ہوتے ہیں اور اس میں فوجی شہید بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بیت العال سے کام لینے کے بجائے اس کو یہ چیلنج، اتنا بڑا چیلنج حکومت کی نہیں ہے، بڑا واضح ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں چند ایک عناصر کے علاوہ کوئی ان کو ایسی سپورٹ بھی ہے یا کوئی ان کی بات کرنے کو تیار ہے۔ ان کے تانے بانے تو باہر سے مل رہے ہیں۔ کیسے ہو گیا کہ ایک بھگوڑا اور وائس امریکہ نے اس سے کوآپریٹ کیا اور فوراً ایک سروے بھی لانچ کر دیا؟ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ بڑی واضح ہے چیز۔ ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں ایک ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل تک یا بریگیڈیئر تک ایسی پوسٹ پہ لوگ پروموشن پا کر کیسے پہنچ جاتے ہیں جن کے اندر غداری کا انسٹنکٹ موجود ہوتا ہے؟ فوج کا نظام تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، بہت انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، بہت ٹریننگ ہے، بہت نفسیاتی ٹریننگ ہے، ذہن کو پڑھا جاتا ہے، کہیں کیسے ہو گیا یہ؟ دیکھیے یہ فوج پاکستان نے اس کا جائزہ لیا ہے اور جو کچھ کیسے ہوا، یہ کہاں پہ یہ کمی کو رہ گئی ہے، اور یہی یہ خوبی ہے جسے ہمارا یہ ادارہ ممتاز ہے باقیوں سے
کہ یہ لگاتار اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر لحاظ سے. یہ ایک حادثہ ہے فوج کے لیے. ہم شور فوج پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے جو فوج سے کسی طریقے سے تعلق بھی رکھا ہے, یہ ہم سب کے لیے انتہائی شاکنگ تھا کہ اتنا سینئر آفیسر یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے اس قسم کا کام کیا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ وہ پکڑا گیا کسی اسٹیج پہ آ کر, اور جب پکڑا گیا تو پھر فوج نے کوئی کسی قسم کا کوئی سستی نہیں دکھائی, اس کو پوری تندہی سے اس کو فالو کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے اس کے. اور مجھے یقین ہے, بلکہ میں جانتا ہوں کہ فوج کے اندر سے اب پوری طرح سے دوبارہ اس کو ری ایسس کیا گیا ہے کہاں پہ کمیاں رہ گئی ہیں, اگر کوئی ایسی کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ بات. تو یہ سب میں نے کہا کچھ سوال جو میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا میں نے ان سے پوچھ لیے کہ کہیں نہ کہیں کہ انہوں نے کہا فوج کے لیے بھی ایک دھچکا ہے اور شوق ہے کہ ایسا. ایک سوال جو ان سے بھی میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں سویلین جوڈیشل سسٹم کو آگے آنا چاہیے. اب مجھے تو سویلین جوڈیشل سسٹم میں اتنی طاقت نہیں نظر آتی. دیکھیں, بعض حقائق ہوتے ہیں جو کہ محسوس بھی ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں, لیکن ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے یہ ایسی ہی ایک حقیقت ہے. آپ کا جو سویلین غداری ہے اور معاشی غداری جو اس ملک کے ساتھ جن لوگوں نے کی ہے, ان کو آپ سزا نہیں دے پا رہے اپنے موجودہ نظام کے اندر. جی, اور آج اگر عوام یہ مطالبہ کریں کہ وہ سسٹم جو اس ملک کے اندر سزا اور جزا کو لے کے چلتا ہو, اس سسٹم کے تحت ہمیں آج ایک فوجی بھی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ جو ہے یہ فوج کی وردی کو عزت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی اپنے سیاسی لیڈر کی کسی سڑک پہ 24 منزلہ عمارت اونچی کھڑی ہوئی چوری کے اوپر انگلی اٹھائیں, وہ کہتے ہیں جی ووٹ کی عزت مٹ گئی ہے. اس کی منی لانڈرنگ کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی. تو جناب بات یہ ہے کہ یا تو اپنے آپ کو اصلاح کرنی ہوگی اپنے سیاسی لوگوں کو. اگر سیاسی سسٹم اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر سرحدوں کا محافظ جو ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اندر اپنے غداروں کی غیر ملکی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو جو اس کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے انہیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے. تو پھر عوام میں نے کل ایک بات آپ کو کہی تھی کہ یہ وہ موقع آ رہا ہے جس وقت آپ اپنی پارلیمنٹ اور اپنے سیاستدانوں سے توقعات عوام کی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یا تو عوام چوکوں کے اوپر عدالتیں لگائیں گے غداروں کے خلاف اور لگتی رہی ہیں تاریخ میں, اور اس میں سب سے پہلے ٹرائی وہی ہوں گے جو حکمران ہیں آپ کے, جن میں شرم آج کل پرسوں. آپ تو اس کو سیاسی رنگ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو ایک نظری لمٹس میں چلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے یا کل بیٹھا ہوا تھا یا پرسوں بیٹھا ہوا تھا, یا سب میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی عوام کی حالت نہیں بدل رہی, عوام کی عزت نہیں بحال ہو رہی, عوام کو کوئی ایسا گراؤنڈ کے اوپر تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ محسوس کیا جا سکے کہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جو تفاوت ہے معاشرے کے اندر وہ ختم ہوا ہے. تو اس صورتحال میں آپ آج کو بھی شامل کر لیں اور کل کو بھی شامل کر لیں اور پرسوں کو بھی شامل کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فیل ہو گئے ہیں, اس سے جو پیچھے والے تھے وہ چور تو تھے, وہ ان سے تو بہتر تھے. جناب کوئی بہتر نہیں تھا. دیکھیں پھر سب سے بہتر تو مشرف تھا جس پہ کم وقت تم غداری کا مقدمہ چلا رہے ہو کہ وہ آپ کی جی ڈی پی کو 8% تک لے گیا تھا. اس سے زیادہ معزز تو پھر ایوب خان تھا جس نے پاکستان کو کوریا اور ان سے آگے بڑھا دیا تھا. آپ ان کے اوپر تو غداری کے مقدمے چلاتے ہو. اور جو لوگ اس ملک کی معیشت کو دیوالیہ کر دیتے ہیں, جو اس ملک کے عوام کے منہ سے روٹی چھین لیتے ہیں, ان پہ اگر انگلی اٹھا دو تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. یار یہ جمہوریت ہے یا یہ عوام دشمنی ہے؟ یہ آئین کی سربلندی ہے یا یہ عوام کے مفادات کو سرنگوں کرنے کا پروسیس؟ اس وقت تو ساری تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں فارن فنڈنگ کے کیس ہیں.
الیکشن کمیشن میں کوئی ادارہ فنڈنگ کو جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا. دیکھیں جس کے اندر جہاں ابھی جنرل صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ فوج کے بھی پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سیاستدان شروع ہو جاتے ہیں چونکہ وہ مافیا ہیں. بھائی آپ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ایک پیپلز پارٹی کا نقلی چیئرمین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو مودی کا نیریٹو ہے وہی میرا نیریٹو ہے. اسی کا باپ جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ ایک امریکن ایجنٹ کو امریکہ کا سفیر بناتا ہے اور اس کے سپ کے اندر پوری بلیک کیا تھی وہ بلیک واٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاتی ہے. ہر ایویڈنس اس کا موجود ہے. آپ کے نظام کے اندر ایک سکت ہی نہیں ہے. اگر سکت نہیں ہے تو پھر آرمی والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جنرلوں کو اور اپنے بریگیڈیئرز کو پھانسی دینا روک دیں یا ان کو بھی پھانسیاں دیں. یہ سوال یہی ہے کہ ان کو کیسے پھانسیاں دیں. دیکھیں جی یا ان کو بھی نہ نظام میں طاقت نہیں ہے ان کو پھانسیاں دینے کی اور فوج میں بھی لگتا ہے طاقت نہیں ہے. سویلین کے پاس آ کے فوج کے بھی پاؤں جل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو معیشت کو تباہ کر دے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, جو آئین کو برباد کر دے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, جو غریب کو تباہ کر دے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, جو ملک کی معیشت کو دیوالیہ کر دے اس کے لیے نالائکی کی کوئی سزا نہیں ہے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو محسن داوڑ کی گرفتاری پر میں نے بات کرنی ہے. لگتا ہے کہ وہ جو باڑ لگائی ہے وہ کام آ گئی ہے اور وہ افغانستان بھاگ نہیں سکے اس باڑ کی وجہ سے اور گرفتار ہو گئے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب آج محسن داوڑ کافی دنوں کی روپوشی کے بعد پکڑے گئے. انہیں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنو میں پیش کیا گیا. 8 دن کا ان کا بھی ریمانڈ ہو گیا. پہلے علی وزیر کا بھی 8 دن کا ریمانڈ ہوا. افغانستان نہیں بھاگ سکے, وہ باڑ لگ گئی ہے. ہاں باڑ شکر ہے باڑ تو لگی ہے. ہاں اور اگر باڑ نہ ہوتی تو وہ چلے جاتے, بڑی قربانیوں سے, ورنہ وہ کابل سے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. کر رہے ہیں. دیکھیں بہرحال جب قومیں اپنی قربانیاں دے کے قوم کے جوان جو ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر ملک کی سرحدیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اور ملک کے مفادات بھی محفوظ. آج مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ باڑ کا پہلا فائدہ تو آیا نا کہ محسن داوڑ افغانستان نہیں جا سکے. ڈیفینیٹلی اور باڑ کا تو فائدہ آپ یہ دیکھیں اور جو خود ٹرائبل ایریاز کے اندر ایک ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, اور دہشت گردی کے جو ہمارے پہ یہ الزام بھی لگتا تھا کہ جی ادھر سے دہشت گرد آتے ہیں اور آتے بھی ہمارے اوپر تھے دہشت گرد, مطلب سیف ہیونز بنے ہوئے تھے. بڑی قربانیوں سے یہ عمل کا. اچھا اب وہ پیپل پارٹی والے اور سب کہہ رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں علی وزیر اور محسن داوڑ کے. آپ کا کیا ویو ہے کہ جب کوئی غداری کے مقدمات ہوں میں ایک بات بتا دوں انہیں پروڈکشن آرڈر دینے جب تک آپ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے کہ آپ یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے ملک دشمنی کا, یہ ملک دشمنوں کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کے تحت ایک سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کی ایگزیکیوشنز ہونی چاہیے. ان کے اوپر جو الزامات بھی اور ان کے اوپر جو ان کے بارے میں جو انفارمیشنز ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے بلا خطر, اور ان کے اوپر مقدمات چلنے چاہیے جس طرح سے وہ پاکستان کے مفادات کو بیچتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اس کے اندر اب کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی برداشت نہیں. آپ کا خیال ہے سیدھا غداری کا مقدمہ بنانا چاہیے؟ دیکھیں جی جس پہ بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان پہ الزامات لگائے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو پہلا ہمارا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ایویڈنس ہیں وہ بالکل جو ہے پارلیمنٹ میں جو منسٹر فار انٹیریئر ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ان سب کو پیش کرنا چاہیے, اس سارے ایویڈنس کو. انٹیریئر منسٹر کو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, اور وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے, ان کی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ یہ کام کریں اور پوری انفارمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سامنے لائیں, اس کے ایویڈنس لائیں, پھر کریں نا جو کرنا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کو آرٹیکل 6 پر لگانا چاہیے. 6 لگائیں. 6 تو یہ لگاتے ہیں صرف ان کے اوپر جن کی وجہ سے ان کی حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے. آرٹیکل 6 کی حیثیت آئین کا تحفظ نہیں ہے. آرٹیکل 6 اب بن چکا ہے اس ملک کے معاشی غداروں کے تحفظ کا ذریعہ.
ٹھیک ہے، اور آئندہ کے لیے دہشت بٹھانے کا، 6 ہے صرف آئین توڑنے پہ، آئین توڑنے پہ، ویسے غداری پہ اور نہیں ہے۔ آئین کون توڑے گا؟ جو منتخب حکومت کو ہاتھ لگائے گا، منتخب حکومت کو جو ہاتھ لگائے گا وہ بس وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ لگائے گا جو یہ سمجھے گا کہ یار انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، جو وہ لگائے گا اس پہ آرٹیکل۔ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کی وقت اب اتنی رہ گئی ہے کہ اس کو آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے والوں کو روکنے کے اوپر لگا دیں گے۔ آج اگر کوئی فوجی آ کے کہہ دے اسمبلی کے باہر کہ سرکار آپ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ملک کے غداروں کو، بلاول صاحب کیوں اندر کھڑے ہو کے سپورٹ کرتے ہیں، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے۔ بلاول پہ نہیں لگے گا آرٹیکل 6۔ اچھا، ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اب ضروری بن گیا ہے کہ وہ کسی سویلین پہ لگے جن کے لیے ایویڈنس اگر موجود ہیں، اور مطلب میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا کہ جی یہ غدار ہے یا وہ غدار ہے، غداری کا کم از کم آپ پروٹیکشن آرڈرز تو جاری کرنے کے حق میں میں کہہ رہا ہوں جو مرضی آرڈر جاری کریں یا نہ کریں وہ معمولی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر جو اس کے جرائم آپ نے بتائے ہیں اس کے سارے پروفز جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر انٹیریئر منسٹری پیش کرے، اچھا اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر اس مقدمات کو بلا کے پروٹیکشن آرڈر کر کے اس کے سامنے پیش کریں کہ آؤ بھائی اس پہ بولو۔ بھائی یہ کوئی بات ہے؟ ہر آدمی جو ہے اس کے اندر یہ گٹس پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جناب یہاں سے اربوں ڈالر اٹھا کے انگلینڈ لے جائے، وہاں فلیٹ خرید لے، آف شور کمپنی بنا لے، پھر وہ قانونی سابق سربراہ ہیں ہاں وہ ان پی ٹی ایم کے حق میں 2 دن سے ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو چاہیے ان کی مدد کو آ جائے۔ مطلب افغانستان کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر پی ٹی ایم کے لیڈروں کے وہ چھپ کے جو ہے پوسٹرز وہ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مطلب کل کو مودی کے دفتر میں بھی اس کی فوٹو لگی ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ان غداروں کے لیے جو ہے دہلی میں ایک باقاعدہ وہ بنائیں، ہاؤسنگ اسکیم بنائیں جس میں ان غداروں کو وہاں رکھا جائے اور اس کے بعد انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں تو یار رک جائے اور کہیں تو پاکستان کا کوئی خیال رکھ لے، کہیں تو آپ کا اس ملک کے اندر انٹرسٹ نہ ہونا۔ جب سے آپ نے 2 MNAs گرفتار ہو گئے ہیں، ملک کے جمہوری نظام کو، پارلیمانی نظام کو خطرہ ہے۔ ہاں 2 بندوں نے جو ہے وہ 5 بلین کے ڈالر کے جو ہے باہر اثاثے بنا لیے ہیں، تو پاکستان کی سال میں تو خطرہ ہو گیا چونکہ ان کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ 1,54,000 لوگوں کے نام آئے ہیں صرف 28 ملکوں سے، باقی ملکوں کے ساتھ جو آپ کا پروسیس تھا اس کو آپ نے روک دیا ہے کہ یار یہ 1,54,000 بندے جو ہیں جن کے پاس لاکھوں ڈالر جو ہیں اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ اگر سارے پکڑے گئے تو پاکستان خالی نہیں ہوگا۔ صرف جو ڈاکو جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور پورا سسٹم ان کو ایکسپوز ہونے سے روکنے کے لیے کام کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں پبلک سپورٹ ہے پی ٹی ایم کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ پی ٹی ایم کے ساتھ کیوں ہیں؟ اگر ان کا بیانیہ غلط وائس ہے، آف امریکہ کا سروے اٹھا لیں، کیا کہتا ہے وہ؟ تازہ تو یہ کہتا ہے کہ 85% نے کہا ہے کہ فوج کو شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں رہنا چاہیے۔ پھر مطلب آپ کا وہ 15% وہ ہیں جو انہوں نے افغانستان سے ووٹ ڈالا ہے یا انڈیا سے ڈالا ہے ووٹ۔ اچھا انڈیا سے ووٹ ڈالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے 100% عوام جو ہیں، پاکستان کے سارے پشتون جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ باقی وقتی طور پہ جو سیاسی فرور بنتی ہے، آپ ایک ایشو بناتے ہیں، آپ جھوٹ سچ بولتے ہیں، آپ جو ہے وہ مطلب اب اس پہ تو پھر وہ ہے اور وہ ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھیں جی اب اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ، انہیں پہلے دن اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، سلو ہے۔ آج بھی میرا تو آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کیا وہاں پہ؟ ہم نے شوکت یوسفزئی صاحب سے رابطہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے شو میں آئیں گے، چیک کرتے ہیں انہیں بھی چیک کرنے۔ اور ویسے یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت بہت بڑی ہائیبرڈ وار اور بہت بڑی انڈائریکٹ انسرجنسی، آج محسن داوڑ کی گرفتاری پر بھی حکومت خاموش ہے، ہاں ایک مکمل خاموشی اور ہو کا عالم ہے۔ کیوں؟ اصل میں حکومت کے اندر جو ایک بہت بڑی مقدار میں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں جو ویسے ہی ہیں جیسے دوسروں میں ہیں۔ اچھا ہاں
تو وہ جو ان کے ہے ساتھ ہی ادھر آ گئے ہیں، ان کے ہاتھی ادھر آ گئے ہوئے ہیں. اب ایک جیسے مطلب وہ ہے ان کی عمل شمل عقل ڈھکل ہر چیز ایک سی ہے. ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی کے تو چند معصوم سے لوگ ہیں نا جو بیچارے, وہ بھی کھڈے لائن لگ کوئی گئے صدر بیٹھا ہے تو کوئی گورنر بیٹھا ہے اور کوئی بیچارہ مطلب اسپیکر بیٹھا ہے, اور وہ جو جینوئن بیچارے مطلب وہ تھے یہ والے انصافی ہے, وہ تو مطلب وہ کانسٹیٹیوشنل پلیسمنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ایکسپلائٹیبل جو پلیسمنٹس ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست سارے ہیں جی. تو وہ جو ہے وہ سارے سسٹم کے اندر اس قسم کی کسی چیز کے لیے کوئی سپیس چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگتے, تو اس لیے وہ سارے چپ چل رہے ہیں. تو اب اگر اس چیز کو ہم کسی کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیں, بہت ڈرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں دوبارہ جو بنگلہ دیش والا واقعہ ہو جائے گا, پھر پاکستان ٹوٹ جائے گا, فوج کو اس طرح ایکشن سخت نہیں لینے چاہیے. 71 میں بھی ہم نے فوجی ایکشن کیا تھا تو کیا رزلٹس آئے, اب پھر فوج اگر ایکٹیو ہوئی اگریسو ہوئی تو نہیں ہونا چاہیے, لہٰذا سبق سیکھنا چاہیے. فوج 71 میں کیا ہوا تھا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں فوج میں وہ کہتے ہیں کہ فاٹا میں اور ادھر سے فوج کو ریٹریٹ کرنا چاہیے, ایک بڑا نیریٹو بلڈ کیا. اس پہ آپ ضرور بات کریں. آپ میں اس پہ بات, لیکن مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. OIC کے اجلاس میں بھی بات کرنی ہے ہم نے, وہاں بہت ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب سے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, لیکن اس سوال سے پہلے ہمیں رشید رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے. ججز ریفرنس کے حوالے سے بہت باز گشت ہے, اور سندھ ہائی کورٹ بار نے آج ایک قرارداد بھی اس حوالے سے پاس کی ہے. رضوی صاحب وہاں موجود تھے, ہم درانی صاحب ان سے ذرا بات کر لیں کہ بار کا کیا سینٹیمنٹ ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم رشید رضوی صاحب. وعلیکم السلام جی سروردی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. رضوی صاحب, وہ آج سندھ ہائی کورٹ بار نے قرارداد پاس کر دی, دوسری طرف سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی 14 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں ریفرنس پر. اب تو ریفرنس پہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے, تو جب ریفرنس پہ بائی لا کارروائی آگے بڑھ رہی ہے تو قرارداد کی کیوں ضرورت تھی؟ دیکھیں ریفرنس وکیل جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کس کے خلاف آنا ہے چاہیے تھا, کس کے خلاف نہیں آیا ہے, ان کے خلاف کیوں آیا ہے. تو ان سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ ایک پہلے سازش ہوئی تھی گزشتہ سال سپتمبر اکتوبر میں, کہ ایک بالکل ڈیڈ پٹیشن جو تھی جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایلیگیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, اس کو زندہ کر کے لایا گیا تھا اور اس وقت کی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس لگوایا تھا. اس وقت بھی کراچی بار ایسوسی ایشن نے ایک کنونشن بلا کے قرارداد منظور کی تھی اور اس چیز کو کنڈیم کیا تھا. تو لوگ جانتے ہیں کہ ایک سازش کا سلسلہ چل نکلا ہے. جب کوئٹہ کی ٹریبونل کا فیصلہ آیا, قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اس کے بعد پھر دھرنے کا فیصلہ آیا, اور پھر جو یہ 9 ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہیں دھرنے کے فیصلے کے خلاف. نہیں, پر رضوی صاحب آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل سے انصاف کی امید نہیں ہے؟ وہاں تو ججز نے ہی فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا حضور والا سرورتی صاحب جس انداز سے انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہے, جو ان لوگوں نے جسٹس فروخ عرفان صاحب کے ساتھ کیا ہے, میں ان دونوں کیسوں کا چشمدید کروا ہوں کہ بالکل اتنی اسٹرانگلی بائس بینچ کی کہ بس بتایا نہیں جا سکتا. تو مجھے تو انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ پری ڈٹرمنٹ بیٹھیں گے. انہوں نے شوکت صدیقی کے کیس میں تو ایویڈنس بھی نہیں ریکارڈ کی اور پریلیمنری اسٹیج پہ فیصلہ دے دیا ہے. تو بار اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے, سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے, وہ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی ہے, اور جو لوگ کرپٹ تھے ان کے خلاف کس طرح سے پٹیشنیں ہوا میں اڑا دی گئی ہیں کہ ہم لوگ سرٹیفائڈ کاپی کی درخواست دیتے ہیں تو وہ نہیں ملتی ہمیں.
لیکن یہ ایک بھی تو ایک ہے جو اس وقت آپ کراسنگ لمٹ والی بھی ایک بات ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سارے میں جو بار کر رہی ہے, میرے خیال میں جوڈیشل پروسیس کو تو مکمل ہونے دیں, اور شوکت صدیقی صاحب کی جو تقریر تھی اسلام آباد بار سے, وہ خود کراسنگ لمٹ والی بات نہیں تھی. نہیں جی, وہ آج سب صحیح ثابت ہو رہی ہے نا, آپ دیکھ لیں وہ سب صحیح ثابت ہو رہی جو وہ کہہ کے گئے ہیں. آپ دیکھیے آگے کس طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے فیصلوں پر چلتی ہے. اور آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون آ رہی ہے, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, باقی سے ہم نے تو دیکھے نا حضور والا 2007 میں بھی جب وکلا نے تحریک چلائی تھی تو آپ کو اندازہ تھا کہ اس وقت تو سارے بڑے سیاستدان ملک سے بھاگے ہوئے تھے, کوئی ملک میں نہیں تھا. وکیلوں نے کبھی پولیٹیشنز پر نہیں پیش کیا. ہماری جو وہ ہے فورس ہے, ہماری طاقت جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں اور سول سوسائٹی ہیں, جرنلسٹ اور سول سوسائٹی ہیں, اور ہم انہی کی طرف دیکھیں گے, ہم انہی کے ساتھ مل کے تحریک لانچ کریں گے. پر ایک آپ نے کیا, ایک لاہور ہائی کورٹ بار سے بھی کچھ ماہ پہلے ایک قرارداد ہوئی تھی, وہ شاید ان کے خلاف تھی, قاضی عیسیٰ صاحب. جی وہ تو ناک ڈاؤن کی تھی. اسی دن بہت ہی پرومپٹلی پاکستان بار کونسل نے اس کا جواب دیا تھا, اور وہ پھر ڈیڈ ہو گئے اور انہوں نے واپس لے لی برات کا. وہ بیشتر پنجاب بار کونسل کے لوگوں نے بیان دیا کہ ہمارا اسے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو وکلا میں تقسیم نظر آ رہی ہے اس ایشو پر, آپ کو نہیں لگ رہا؟ میں نہیں سمجھتا تقسیم ہوگی. بہت شکریہ رشید, اگر خدا نہ کرے ہوئی بھی تو میجورٹی ہمارے ساتھ ہوگی. بہت شکریہ رشید ہمارے ساتھ بات کرنے کا. وہ تو کلیئر تھے کہ تقسیم نہیں ہوگی اور 2007 والی تحریک دوبارہ چل جائے گی. بس اصل میں یہ ہے کہ 2007 اور 2007 والی تحریک میں تو آپ دیکھیں سب آپ کے سامنے ہوا. 2007 کی جو تحریک تھی بہت زوردار تحریک تھی, پورے وکلا آپ تو اس میں ادر سائیڈ آف دی پکچر میں تھے. ہمارا بھی ایک موقف تھا اور وہ ہم نے موقف وہ بعد میں شاید سچ ثابت ہو گیا. لیکن ایک بات جو اس وقت کی بھی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو فیصلے دیے تھے وہ وکلا کے حق میں ہی دیے تھے. ہاں, پر آج نہیں. اب مطلب یہ ہے نا کہ یہ بھی, اب میں تو اچھے وکلا ہمارے جو ہیں میں انہی سے سمجھنا چاہوں گا کہ کیا صرف وہی ادارہ جو ہے وہ قانون کے مطابق چل رہا ہوتا ہے جو میری رائے کے حق میں رائے دے, حتیٰ کہ وہ جج بھی ٹھیک نہیں ہوتا جو میرے حق میں نہ دے, اور کبھی کبھی وہ جج اتنا غلط ہوتا ہے کہ اس کا سر پھاڑنے کو دل کرتا ہے اور پھاڑ دیتے ہیں. تو اب یہ جو ساری جو ٹرینڈز یہ بن رہے ہیں جو قانون سے, اب کل بھی جس چیز پہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی اگر کوئی چیز جو عدالتوں میں ہڑتال چل رہی ہے اس کے اوپر جو آپ کا موقف تھا, جو ہم نے کنرانی صاحب سے بھی بات کی تھی, ان سے بھی کی تھی, کہ بھئی اگر ایک جج نے فیصلہ دیا ہے اس کے جواب میں ہڑتال کے بجائے اگلے عدالت میں جانا جو ہے, کیا وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ ہڑتال کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ اگلی عدالت کو پہلے سے ہی انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں؟ میں اس معاملے کے اوپر بہت ہی نیوٹرل رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, لیکن میرا ایک رائے ہے, میرا حکومت سے گلہ ہے کیا کہ بھئی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس تو چلا گیا, 1,54,000 جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ہمیں نام ہی بتا دو یار. وہ کون سے خوش قسمت ہے جن کے لاکھ 1.5 لاکھ 10 لاکھ ڈالر جو ہے وہ باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے شیئر. اچھا, یہ اس کو ٹارگیٹڈ احتساب کہتے ہیں, جو پاناما میں بھی 432 لوگوں کا ہے. اب جب آپ نے ایک نواز شریف کو سزا دی ہے تو وہ مظلوم ہے. بھئی میرا تو بنیادی جو مزمل صاحب جو ایک گلہ ہے, اور جس گلے, اور اب میں یہ بتا دوں کہ اب یہاں میرے رازداں اور بھی, اب ایک معاشرے میں یہ ایک عمومی بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ڈسکریمنیٹ کیوں کرتے ہیں. چور ہے, خواہ وہ آپ کا دشمن ہو یا آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا دشمن ہو, وہ بھی دشمن ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی, خواہ آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا دشمن ہو یا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا دشمن ہو یا آپ کے مخالف نعرے لگاتا ہوا دشمن ہو, جو چور ہے وہ چور ہے. بلا تفریق آپ اکاؤنٹیبلٹی یا ان لوگوں کے بارے میں کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح نا, تو کوئی گلہ پیدا نہیں ہوگا.
सब क्यों स्टोरियाँ क्यों लगें, इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पूरी पूरी। जैसे कि आप कह रहे हैं मोहसिन दावड़ वगैरह की आनी चाहिए, वैसे ही आप कह रहे हैं गाजी फैज़ ईसा की भी आनी चाहिए। ये रेफरेंस पब्लिक कर देने चाहिए, ये रेफरेंस भी पब्लिक होने चाहिए, फांसियां भी पब्लिक होनी चाहिए, और कैदें भी पब्लिक होनी चाहिए, और करप्शन के ऊपर मौत की सजा होनी चाहिए। अगर हमारा सिस्टम नहीं दे सकता तो करप्शन की जो एग्जीक्यूशन है और उसकी इंक्वायरी जो है वो चाइना के हवाले कर देनी चाहिए अंडर सी पैक। अच्छा, हाँ, देखें आप अभी सोशल सेक्टर की आपने इमरान खान साहब के आने के बाद एक नया उसमें पूरा सेक्टर डेवलप किया है, जिसमें सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर सी पैक को इनकॉर्पोरेट किया है। तो करप्शन की अकाउंटेबिलिटी का जो एक चैप्टर है वो पूरा अकाउंटेबल करके चाइना को दे दें कि वो अपने सिस्टम की तरह चंद गोलियां चला के यहाँ भी उन लोगों को फारिग करें। आइंदा को हमारी कौम तो इतनी डिसिप्लिन्ड कौम है, एक आदमी को अगर प्रॉपर सजा मिल गई दूसरा करीब से भी नहीं गुजरेगा चोरी की। अच्छा चले, मुझे लेकिन ये सी पैक के तहत होना चाहिए। सी पैक के तहत होना, ये भी सी पैक के सम्राट और जिन्होंने सी पैक में सब कुछ किया है उन्हें भी इसी तरह होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जुमेरात का दिन बड़ा अहम होता है, नवाज़ शरीफ से मुलाकात का दिन होता है। मुस्लिम लीगी सारे कोट लखपत पहुँचते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने पिछली जुमेरात जब सारे लोग पहुँचे तो उन्हें कहा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें। फिर उसके बाद एक इजलास हुआ और उसमें बड़ी तहरीक का ऐलान हुआ, वो फिर यू टर्न हो गया, कुछ ना हो सका। 28 मई के जलसों में आज फिर नवाज़ शरीफ साहब से जब मुस्लिम लीगी मिले हैं तो उन्होंने फिर उन्हें कहा कि अब चलो, अगर तुम लोग महंगाई पर नहीं निकल सकते तो अदलिया पर निकल आओ और अदलिया बचाओ मुहिम दोबारा से शुरू कर दी जाए। दुरानी साहब जब भी जुमेरात को वो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब उन्हें कहते हैं मेरी छोड़ो, बाहर निकलो, और लीगी सुनते वापस आ। जुमेरात को मियाँ साहब हुक्म देते हैं, हाँ, हफ्ते को उसका ऐलान हो जाता है, जुम्मे को उसकी मीटिंग हो जाती है, हफ्ते को ऐलान हो जाता है, और सोमवार को वो ऐलान वापस हो जाता है। हाँ, क्यों? ये क्या है? ये मैं ज़िगज़ैग जानना, 2-3 जुमेरातों से अब ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखें, ये अब अगर अदलिया पे जो तहरीक मियाँ साहब ने कही पिछले हफ्ते महंगाई पे थी, इस हफ्ते अदलिया पर है, हर हफ्ते नया टॉपिक है। जो मियाँ साहब ने तहरीक चलाई है, इसका एक मतलब तो पहली बात तो ये हुई कि मियाँ साहब का जेल में जाना ऐन आइन कानून के मुताबिक। अच्छा, चूँकि इसी अदलिया ने उन्हें जेल में डाला है, ठीक है, और यही अदलिया जो है उनके मुकदमात सुन रही है। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट के ऊपर PMLN की तरफ से जो पहला ऐलान किया गया है वो ये है कि अदलिया पे हमारा एतमाद है, बल्कि हम इस अदलिया के पीछे खड़े हैं, और आइंदा अगर ये अदलिया मियाँ साहब को कोई मज़ीद सज़ा देगी तो इसके हक़ में जुलूस निकाला जाएगा। हाँ, क्योंकि कल तक तो PMLN इस अदलिया से बहुत नाराज़ थी। आइंदा अब इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए मियाँ साहब के आज के पैगाम को, तो उसका मतलब ये है कि अगला फैसला जब मियाँ साहब के खिलाफ आएगा तो उसके हक में PMLN जुलूस निकालेगी और शहबाज साहब उसको लीड करेंगे, अगर यहाँ हुए तो। अगर यहाँ तो अब मतलब ये है कि शहबाज साहब यहाँ आएंगे और मियाँ साहब को अदलिया जो सजा देगी उसके हक के अंदर PMLN जुलूस निकालेगी मियाँ साहब के हुक्म के ऊपर। मियाँ साहब के, हाँ, वोट को इज्जत देते हुए अदलिया को इज्जत देने का वो अब वक्त आ गया। ठीक है, तो इसके लिए मियाँ साहब ने ये ऐलान किया। अब आप बताएं कि इस ऐलान पे अमल दरामद आप कब तक करवा देंगे? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती है कि कल जो इजलास होगा शायद खाकान अब्बासी साहब की ज़ेर सदारत, और सारे आपके ख्याल में उसमें सब तहरीक चलाने को मान जाएंगे? देखें जी, कल का जब तहरीक चलेगी, कल का जब तहरीक चलाने की बात आएगी, उसके अंदर फिर कुछ और बातें होंगी, फिर कुछ और बातें होंगी, और परसों तक जब आप जाएंगे, परसों तक फिर ईद आ जाएगी, फिर बाद ईद में अगली रात को फिर कोई नई बात निकल आएगी। मतलब मैंने आपको एक बात बताया है और मैं PMLN की तमाम लीडरशिप को बताना चाहता हूँ कि अब उनका चैप्टर जो है वो तकरीबन
جب گول ہو گیا گول ہو گیا. اب انہیں نئے حقائق کے مطابق پی ایم ایل این کی پوری قیادت کو پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نئی صف بندی کرنی چاہیے. اچھا ایک اور بھی عجیب بیانی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا میری بات نہ کریں, لیکن آج مریم نواز نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے انہیں انجائنا کی سخت تکلیف ہوئی دوبارہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری بیماری کی بات نہ کریں, مجھے جو بھی ہو رہا ہے اس کو پیچھے چھوڑیں, تحریک چلائیں. وہ قرآن میں بہت خوبصورت آیتیں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا حالت ویسی ہے جب تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے, روشنی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں, یہ کسی جو ہے ایسی غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے بستر بوریا برتنوں سمیت جو ہیں پاکستان سے اڑیں اور کہیں باہر چلے جائیں. وہ معجزہ ہو بھی جائے تو مجھے ذاتی طور پہ آپ کو کہتے پتہ ہیں ہے بڑے عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں عید منا رہے ہیں. ہاں, اور یہ بھی عدلیہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اس لیے تو انہوں نے عدلیہ کے حق میں جو ہے. تو اب تو ایک ہے آج کی جو اگلے ہفتے تک, اگلی جمعرات تک کا جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے, اس کے مطابق ان کے سارے فیصلے, شہباز صاحب کے خلاف ہونے والے فیصلے, اقامے والا فیصلہ دینے والا ادارہ جو ہے وہ اس کی پشت کے اوپر اس کے تحفظ کے لیے اب کھڑے ہو گئے. اچھا, تو اس کے لیے پی ایم ایل این کو بھی مبارکباد, عدلیہ کو اس سے زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ عدلیہ کی پشتیبانی کے لیے. اگر یہ تحریک چلے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی تحریک؟ یہ عدلیہ والی کہاں چلے گی؟ اگر چل پڑی, دیکھیں وہ وکلاء بھی ساتھ ہیں, پیپل پارٹی بھی ہے, نون بھی ہے, فضل الرحمان, حکومت کو پورا ساتھ دینا چاہیے اس تحریک کو, بلکہ عمران خان صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے عدلیہ کی سربلندی کی تحریک. بھائی دیکھیں جو عدلیہ کا تحفظ کی تحریک چلا رہے ہیں, عدلیہ کیا اگر اس میں وجہ جواز کیا ہے کہ بھئی کسی مسلم لیگ کے جی کوئی پرانے لیڈر تھے, ان کے صاحبزادے کوئی جج ہیں, ان کے خلاف کوئی ریفرنس چلا گیا ہے, تو اب اس ریفرنس کو میں وہ جج صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہی ہے نا, وہ عدلیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب دیکھو جو بھی جج بن گیا وہ کسی کا بیٹا بھائی تو ہوتا ہے, لیکن اصل میں تو وہ انصاف کا پہ حلف اٹھاتا ہے نا, قانون پہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا بڑی تحریک بن جائے گی؟ مزمل صاحب اس وقت جو ہے نا, دیکھیں یہ جو ہوتا ہے 2007 میں بھی بن گئی تھی نا, سول سوسائٹی, وکلاء, سیاسی جماعتیں مل کر. دیکھیں 2007 کی تحریک کے میں اندر بیٹھا ہوا تھا. ہاں, مجھے پتہ ہے کس نے بنائی تھی, کہاں سے بنی تھی اور کتنی بنی تھی. ٹھیک ہے نا جی, وہ تحریک اندھیرے سے اٹھی تھی, ماشاءاللہ روشنی میں آ کے ختم ہو گئی, تو ٹھیک ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے نتیجے میں این آر او ہونا تھا, یا اس سے پہلے ہو گیا یا اس سے بعد ہو گیا, تو مطلب وہ تمام نتائج جو اس تحریک کے تھے, اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کا بٹا بیٹھنا تھا, وہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ فیئر الیکشنز ہوئے, اور الیکشن کے نتیجے میں حکومتیں بن گئی بس. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر اس اب بھی کوئی سکرپٹ ہے اس کے پیچھے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اگر اپوزیشن یہ تحریک چلائے گی تو اس کے پیچھے, اور اگر وہ پارلیمنٹ سے باہر چلائے گی, پارلیمنٹ سے باہر. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کی حکومت کو پارلیمنٹ سے نہیں چاہتی. اچھا, جہاں اپوزیشن حکومت چلائے گی وہیں سے پھر حکومت آئے گی. اچھا, اگر حکومت اپوزیشن اپنی تحریک پارلیمنٹ کے اندر چلاتی ہے تو حکومت پارلیمنٹ میں رہے گی. اگر اپوزیشن اپنی تحریک سڑک پہ چلا تو پھر آئندہ حکومت بھی سڑک سے آئے گی. کون سی والی؟ جی ایچ کیو والی سڑک سے آئے گی؟ وہ یا بوٹوں میں آئے یا چپلیوں میں آئے, لیکن آئے گی باہر سے. اچھا جی, یہ ان کا فیصلہ ہے. کن کا؟ اپوزیشن کا, پارلیمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے. بوٹو والوں کا فیصلہ. دیکھیں بوٹو والوں کو کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر, ان کا کہ وہ بیچارے سرحدوں کو حفاظت کر. چلیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اب پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.